اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس موقع کے اوپر یہ کہہ دینا کہ جی ہم اس چیز کی بڑی مذمت کرتے ہیں، یا سارے پورے پاکستان کے علماء، کیا پوری دنیا کے علماء بھی آگے اگر یہ کہیں کہ کسی انسان کو زندہ جلا دیا گیا سیالکوٹ واقعے کے اندر، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ بات بالکل درست ہے. مگر اس بات کو آگے بتانے سے پہلے جو اصل بات ہے وہ تو لوگ بتا ہی نہیں رہے. جو بتانے کی اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو مارا ہے، جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے، یا جس آدمی نے ان کو اس کی لاش کو جلایا، ان میں کیا مدرسے کے لوگ تھے؟ کیا کوئی امام تھا کسی مسجد کا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو مارا؟ غور سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بچے، یہ نوجوان وہ تھے جن کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. ان کا صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا جو ہے کافی نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان کو دین کے بارے میں معلوم ہے؟ تو نہیں ہے. یہی تو ہم شروع سے لا رہے ہیں. یہی تو بات میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جب تک تم نوجوانوں کے اندر جو دین کو جو دنیا کو تو پڑھ رہے ہو، ہنر تو سیکھ رہے ہو، مگر دین کا علم نہیں سیکھ رہے، تو تمہیں کیا معلوم کہ کون سے وقت کے اوپر قتل کرنا ہے، کون سے وقت پہ صحیح کرنا ہے، کیا فیصلہ ہاتھ میں لینا ہے یا نہیں لینا. نوجوان تو کنفیوزڈ ہے نا، اس کو تو کنفیوز رکھا ہوا ہے. اور ہماری کوئی چیز اس چیز کو تیار ہی نہیں ہے اس چیز کو اون کرنے کے لیے کہ قوم کو تیار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ تم مسلمان ہو، تو ان کو کم از کم وہ سکھائیں تو صحیح کہ اسلام سمجھاتا کیا ہے، اسلام کہتا کیا ہے. یہ چیز تو تمہیں دین کا علم بتائے گا. مدرسے کا عالم تمہارے کو کبھی بھی اس قسم کا عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا کہ وہ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی کو مار دے. ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس نے پڑھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ جی مدرسوں کے اندر ہماری انگریزی تعلیم پڑھاؤ. ارے بیوقوفوں، ضرورت اس وقت ہے کہ تم اپنے یونیورسٹیز کے اندر، اپنے اسکولوں کے اندر جو ہے وہ دین کو پڑھاؤ، دین کا علم سکھاؤ. دین کا علم لا ہے، اسلامک لا ہے، جس بنیاد کے اوپر کسی کو مارنے کا، کسی کو جینے کا، دوسرے قسم کے فیصلے ہیں اور صرف ساری چیزیں ہیں. دین کا علم جب تک نہیں سکھاؤ گے ان کو نہ رائٹ کا پتہ چلے گا نہ رانگ کا پتہ چلے گا. دین کا علم تمہارے کو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں نہیں بتاتا کہ نماز کیسے ہوگا، طلاق کیسے ہوگا، سجدہ صحیح ہے یا سجدہ غلط ہے. نہیں، دین کا علم تمہیں بتاتا ہے کیا کس طریقے سے تم خرید و فروخت کرو گے. آج اگر دین کا علم لوگوں کے نظر میں آ جائے تو یہ سود کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے. لوگ اس 2 نمبر سود سے باہر نکل کے آ جائیں. لوگ اس چیز سے باہر نکل، ان کو پتہ چل جائے کہ کون سی چیز ہمارا کرنا صحیح ہے، کون سی غلط ہے. میں بہت سارے علماء کو اپنے بڑے بڑے کاروباریوں کو دیکھتا ہوں، بہت دین دار قسم کے لوگ بنے ہوئے، بڑا دین کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کا بھی مسئلہ وہی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس جگہ پہ وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں آیا وہ اسلامی ہے بھی یا نہیں ہے. اسلام نے کن کن طریقوں سے تمہارے کو خرید و فروخت سے منع کیا یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. چونکہ یہ بات ان کو نہیں معلوم، اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی اب برباد کیے چلے جا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دنیا میں ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہی جینا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا اور دین کا علم نہیں سکھایا گیا. یہ ہے وہ علم جو تمہیں سکھاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، دین کا علم لے کے آ جاؤ، ساری چیزیں تمہاری ٹھیک ہو جائیں گی. تم نے اس وقت اپنا دیگر معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں ان کو دین کا علم سکھانا پڑے گا. اور تعلیمی نصاب کو تمہیں بدلنا لازمی ہے. جب تک یہ تعلیمی نصاب اسی قسم کا انگریزوں کا یہ غلامانہ چلتا رہے گا، کسی قسم کی کوئی خیر کی توقع ممکن ہی نہیں ہے. اس قسم کے واقعات ہوں گے. یہ کہنا کہ جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تو آپ کی مذمت سے پہلے ہی دین اس بات کی مذمت کر دیتا ہے، قرآن اس بات کی مذمت کر دیتا ہے. تو آپ علماء کا ادھر آ کے یہ کہہ دینا اپولوجیٹک ہو کے کہ ہم نے یہ کام کیا سوائے کسی کے کہنے کے علاوہ تو آپ نہیں کر رہے ہو. کوئی ریزن، کوئی حل تو نہیں بتا رہے ہو، وجہ تو نہیں بتا رہے ہو. یہ آئے نا علماء اور آ کے بتائیں کہ جی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تعلیمی نصاب ہے. یہ آئے نا اور آ کے بتائیں کہ اس کی وجہ جو ہے وہ دین کے احکامات اور پرنسپل کے اوپر نہ چلنا ہے. یہ بتائیں نا کہ تیتر اور بٹیر کی وجہ سے ہماری عوام اور ہماری قوم کنفیوزڈ ہے. یہ آ کے بتائیں نا، یہ ہے وہ چیز. اور پھر اس کے اوپر آ کے ایک پورا پلان بنا کے اپنی تعلیم کے نظام کو ٹھیک کریں، اپنی معاشی نظام کو ٹھیک کریں، عدالتی نظام کو ٹھیک کریں. تب لوگوں کا اعتماد ہوگا اور کام چلے گا. یہ تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی ریاست ہے. اگر اس میں یہ کام نہیں کر سکے اور اب تک لوگوں نے نہیں کیا ہے اور تم لوگوں نے بھی کل کو یہ کام نہیں کیا تو اللہ کو جواب دے ہوگا. یاد رکھو، اس کام وہ کرو جس سے کوئی کچھ حاصل ہو.